اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو یا اے الذین لوگو امن ایمان اے ایمان والو اذا جب لاقیتم جب تم ملو یا تمہارا مقابلہ ہو الذین ان لوگوں سے کافروا جنہوں نے کفر کیا کافروں کے ساتھ زاحفن لشکر جرار سے فاپس لانا تولوہ تو مڑنا فاپس لانا تولوہم تو نہ ان سے پیٹھ پھیرنا نہ مڑنا ادبارہم اپنی پیٹھ تو مڑ کر پیچھے کو نہ بھاگنا ومن یولیہم اور من جو یولیہم اور جو پھیرے گا ان کی طرف سے یومئذ اس روز دبورہ اپنی پیٹھ الا مگر متحرفن لیکن اس صورت کے 35 بدلے لقتال لڑائی کے لیے او یا متحیزن یا پلٹ کر آنے والا ہو الی فئات یا اپنے لشکر کی طرف پلٹ کر آنے والا ہو فاپس قد ہے با پس وہ مستحق ہو گیا بغضب غضب کا ناراضگی کا من اللہ سے ناراضگی کا اللہ کی ناراضگی کا وہ مستحق ہو گیا وَمَأْوَاهُمْ اور مأوا ٹھکانہ ہے اس کا جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ بہت ہی بری ہے مصیر پلٹنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ یہ بہت ہی بری ہے۔ یا مجاہدین اسلام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو تو دادش جات اور پامردی اور بہادری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے ہم رقاب ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ حق کے علم بردار ہو کر باطل کے پرستاروں کے سامنے نامردگی اور بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہو۔ چنانچہ میدان جنگ سے فرار ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ فرمایا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ اس وقت تک ہے جب کہ دشمنوں کی تعداد دگنا سے زائد نہ ہو، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر بھی ثابت قدم رہنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا اس سے افضل ہے۔ جیسے جنگ موتا میں اہل اسلام کی تعداد صرف 3000 تھی اور اس کے مقابل کیسر کی فوج 2 لاکھ تھی، لیکن غلامان مصطفیٰ نے پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ اگرچہ ہم اپنی منزل مقصود کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کہ ہمارے خون کے دریا کیسے بہے۔ اس آیت میں زاحفن کا لفظ تحقیق مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے اور ترکیب میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ بچے کا زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنے کو بھی زحف کہتے ہیں، کیونکہ اس لفظ کا اطلاق لشکر عظیم پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کثرت تعداد کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہی چل سکتا ہے۔ میں زحف کا معنی اسمی ملحوظ رکھتے ہوئے الذین کا حال بنایا ہے کیونکہ یہی مفہوم حقیقت سے قریب تر ہے، کیونکہ کافر لشکر عظیم لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تو کمزور اور قلیل جمعیت محض اپنے بچاؤ کے لیے میدان میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس آیت میں اس مختصر حالات کے پیش نظر دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن میں جنگی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لشکر اپنی موجودہ پوزیشن بدل کر نئی پوزیشن اختیار کرے تاکہ زیادہ قوت سے دشمن پر حملہ کیا جا سکے، یا اسلامی فوج کے کچھ سپاہی اگر کٹ کر الگ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ہٹ کر اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔